بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق بہو آفیشیل کے ناظرین کو آپ کا میزبان خالد قمر ایک نئے موضوع دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نویں سجادہ نشین حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال اور کرامات کے دوسرا حصہ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ضلع جہلم کی تحصیل تلا گنگ کے موضع چوکھنڈی میں حضرت میاں غلام مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس علاقہ میں تشریف لے گئے۔ جب حضرت میاں غلام مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں قدم مبارک رکھا تو مزار اور اس کی عمارت زلزلہ کی کیفیت میں زور زور سے کانپنے لگی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہی خلیفے ڈر سے دور جا کھڑے ہوئے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص ملک مظفر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے مزار میں داخل ہو گئے۔ حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر مزار پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، چچا جی آرام فرمائیں، کچھ تو شریعت کے پردہ کا پاس رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ کے ساتھ ہی مزار میں آنے والی جنبش رک گئی۔ فقیر محمد نذیر قادری حضرت حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ انہیں ان کے پیر بھائی بگا نے ایک واقعہ سنایا کہ میری برادری سے ایک رشتہ دار نے اپنے بچے کی شادی پر ریاست بہاولپور دعوت دی۔ میں گیا تو وہاں مہری شریف نزد کھاریاں اور وادی عزیز نزد چنیوٹ کے پیر صاحب موجود تھے۔ میں تعظیماً ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کہیں تمہاری بیعت بھی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری بیعت دربار عالیہ حق بہو رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اب سجادہ نشین کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اب سجادہ نشین حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو غیر شرع ہیں۔ مجھے ان کے الفاظ ناگوار گزرے اور میں ان کی محفل سے اٹھ کر دور جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد دولہا پر آسیب کا اثر ہو گیا۔ کچھ لوگ دولہا کو اٹھا کر پیرانے صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دولہا کے گھر والوں نے عرض کی کہ آسیب زدہ دولہا پر نظر کرم فرمائیں۔ پیر صاحبان دولہا کے قریب ہوئے تو آسیب زدہ دولہا نے ایک پیر صاحب کی ریش مبارک پکڑ کر تمانچہ دے مارا اور کہا کہ آپ کہاں کے پیر ہیں؟ ہر دو پیر صاحبان نے کلام پڑھ پڑھ کر پھونکا چلایا مگر آسیب زدہ دولہا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار دولہا کا بھائی میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تو بھی تو دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جاتا رہتا ہے، تو کچھ ہیلا کر دولہا کی حالت ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کہ آسیب زدہ دولہا نے پیران صاحبان کی بے عزتی کی ہے، اس لیے میں تو ان کے قریب نہیں جاتا، البتہ پانی پر پڑھ کر دم کرتا ہوں، وہ پانی دولہا پر چھڑک دیں۔ جو ہی وہ پانی اس دولہا کے چہرے پر پڑا تو دولہا نے کلمہ طیبہ پڑھا اور صحیح حالت میں آ گیا۔ پیران صاحبان نے مجھے بلایا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے جنات کا چلہ کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے کوئی چلہ نہیں کیا، فقط کلام الہی سے جو یاد تھا وہ پڑھا اور اسم مبارک حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر پھونک چلائی ہے۔ میری بات سن کر وہ پیر صاحبان خاموش ہو گئے۔ دولہا کے والد نے مجھے وہیں روکے رکھا، گھر واپس نہ آنے دیا۔ جب شادی کی تقریبات مکمل ہو گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری کے لیے جانا ہے اور تم نے ہمارے ساتھ جانا ہے۔ دولہا دلہن اور دولہا کا باپ میرے ہمراہ دربار شریف پر پہنچے۔
حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت فرمانے کے لیے عرض کی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلہن کو بیعت فرمایا۔ دلہا سے فرمایا کہ جب ہمارے مرید کا دم شدہ پانی تمہارے منہ پر چھڑکا گیا تھا تو کیا اس وقت تو نے میری صورت دیکھی تھی؟ دلہا نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے اس وقت تمہیں بیعت کر لیا تھا، اب دوبارہ بیعت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دلہا کے باپ نے بیعت ہونے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیعت فرمانے سے انکار فرمایا۔ اس نے دوبارہ عرض کی تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو صاحب شریعت پیروں کا مرید ہے، اس لیے تجھے مرید نہیں کیا جا سکتا۔ ایک واقعہ اور آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جیکب آباد سندھ کے رہائشی سید رمضان شاہ کی شادی سید خادم حسین شاہ دربار عالیہ حق بہو رحمۃ اللہ علیہ ضلع جھنگ کی بیٹی سے ہوئی۔ سید رمضان شاہ کے ہاں یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تیسری بیٹی کی پیدائش پر گھر میں عورتیں مختلف قسم کی باتیں کرنے لگیں کہ یہ عورت تو صرف بیٹیاں ہی جنتی ہے، ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کا اہتمام کرتے ہیں۔ سید رمضان شاہ کی زوجہ اپنی سسرالیوں کی باتیں سن کر پریشان ہوئی تو اپنے والدین کے گھر پہنچی۔ اپنے والدین کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اپنے والد صاحب سید خادم حسین شاہ سے گزارش کی کہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں میرے بارے عرض گزاریں اور دعا کرائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ سے نواز دے۔ سید خادم حسین شاہ اپنی بیٹی کے ہمراہ سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ہاں چوتھی بار بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دوبارہ عرض گزاری گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ان کے ہاں 5ویں بیٹی پیدا ہو گئی۔ سید خادم حسین شاہ اپنی بیٹی کے ہمراہ پھر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزاری کہ جناب نے 2 بار دعائیں فرمائیں مگر اب 5ویں بار بچی ہی پیدا ہوئی ہے۔ حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سید خادم حسین شاہ کی بات سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ، میں تعویذ لکھ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اب 5 بیٹے پیدا ہوں گے۔ حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے سید خادم حسین شاہ کی بیٹی کے ہاں یکے بعد دیگرے بیٹوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع کر دیا۔ لگاتار اور یکے بعد دیگرے چوتھے بیٹے کی پیدائش اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا تذکرہ سید رمضان شاہ نے اپنے دفتر میں اپنے دوستوں سے کیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ایسے مرشد پر۔ سید رمضان شاہ کے ایک دوست کے ہاں بھی صرف بیٹیاں ہی تھیں۔ وہ بیٹے کی حسرت لیے وقت گزار رہا تھا۔ اس نے یہ بات سنی تو سید رمضان شاہ سے کہنے لگا کہ آپ وہ تعویذ اب مجھے لا دیں، ہو سکتا ہے کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی فرزند عطا فرما دے۔ سید رمضان شاہ نے وہ تعویذ لا کر اپنے اس دوست کو دے دیا، ساتھ یہ دعا بھی کی کہ وہ بیٹا اگر میرے حصے کا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ تجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے تعویذ کی برکت سے سید رمضان شاہ کے دوست کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، جبکہ اس کے حصے کی بیٹی سید رمضان شاہ کے ہاں پیدا ہوئی، جو کہ دیکھنے میں بیٹا محسوس ہوتی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ نوے سجادہ نشین حضرت سلطان غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار عالیہ
حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے 10ویں سجادہ نشین کی نامزدگی کس ہستی کے حکم پر فرمائی؟ 10ویں سجادہ نشین کی نامزدگی ایک ایسا موضوع ہے جس کی اصلیت سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔